ایک چشمہ بھی پہاڑ سے نکلے تو پہاڑ حسین ہو جاتا ہے، 2 نکلیں تو اور، 3 نکلیں تو اور، 4 نکلیں تو اور۔ اچھا آپ ذرا تصور کریں، کوئی پہاڑ ایسا ہے جس کے ہر پتھر کے نیچے سے چشموں کے جھرنے ہیں اور اس میں سے فوارہ ماء شلال بہ رہا ہے اور پانی ایسے ابل ابل کے نکل رہا ہے، وہ پہاڑ کتنا حسین ہوگا، وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ علی کو اس منظر میں دیکھو کہ کہا جا رہا ہے یتفجر العلم، یتفجر، وہ چشمے سے ان کے علم کو تشبیہ دی گئی، ان کے وجود کو پہاڑ سے تشبیہ دی گئی، اور یہ وہ علی وہ پہاڑ ہے جس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے ابل رہے ہیں، تو وہ کیسا حسین ہوگا، وہ کیا حسن ہوگا جس کو اللہ ایسا علم دے دے کہ یہ تفجر العلم من جوانبہ۔ پھر حکمت قبول زبان کا عمل ہے، علی وہ علی ہے جس کا رواں رواں حکمت کا بولتا ہے، وتنطق الحکمت من نواحی، یہ علی جو اپنے علم میں ایسا اور مقام میں ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ ساری خوشخبریوں کے بعد اب زرار بن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا تھا کب وقد ارخى الليل السدوله وغارت نجومه، جب رات تھک چکی ہوتی تھی، ستارے بھی سو چکے ہوتے تھے، اور ایک شخص تھا جو مضطرب تھا، ماہی بے آب تھا، سیماب تھا، وہ کیا تھا، وہ اپنے مسلح پہ بے قرار تھا، قابضا علی لحیتہ، جس نے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، یتململ السلیم، وہ تڑپتا تھا جیسے شام کا ڈسا تڑپتا ہے، ویبکی بقاء الحزین، اور وہ روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہے، پھر کہتا تھا یا ربنا یا ربنا، اور سے سناٹے میں اس کی آواز کائنات کو چیر کے رکھ دیتی تھی۔ پھر وہ دنیا کو کہتا تھا الیہ تغررت الیہ تشوقتی ہیہات ہیہات غری غیری قد بتت کی طلاق عمرک قصیر مجلسک حقیر خطرک یسیر۔ پھر کہتے آہن آہا، یہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، آہن آہا، ہائے ہائے میرے مولا کیا ہوا، من قلت الذات، میرا توشہ بڑا تھوڑا ہے، وقت السفر، میرا سفر بڑا لمبا ہے، ووحشت الطریق، مجھے تنہا طے کرنا ہے، ہمیں کیا جو تربت میں لے رہیں گے، کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، مجھے تنہا طے کرنا ہے، میرا توشہ تھوڑا، میرا عمل تھوڑا، میرا راستہ طویل، میرا راستہ تنہائی کا، کہ میرے مالک میرا کیا بنے گا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو جنت میں نبی کے گھر کے سامنے گھر مل چکا ہے اور ویسے تڑپتا مچلتا بے قرار ہوتا ہے، تو ہمارے پاس تو صرف سند ہی ہوتی ہے، اور بعض میرے جیسے تو سند کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی کہتے مجھے بھی کوئی خطاب تو مجھے بھی دو، کوئی خطیب الاثر ہی کہہ دو، کوئی کچھ نہ کوئی خطیب پاکستان سے کوئی بلبل لگا دو، کوئی فاختہ لگا دو، کچھ تو لگا دو۔